السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایچ ایم ڈی تجویدی کلاس میں آپ سیکھیں گے 10 قرتیں ترجمے کے ساتھ اور دینی مسائل عقائد وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے سبق تقوی سے متعلق ہے۔ تقوی سے متعلق چند باتیں، ان میں سے پہلی بات، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی تقوی کی تعلیم دی ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے، فرمایا کہ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور متقی بھی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ تقوی دراصل دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، اسے تقوی کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کی حقیقت کے بارے میں پوچھا، تو صحابہ کی نظر میں تقوی کیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں تقوی کیا تھا؟ تو خوب اچھی طرح سمجھیے، دل کے کانوں سے سمجھیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس میں ہر طرف کانٹے اور جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا تھا، کیونکہ جنگل کے اندر جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں اور اس طرح کی خودرو جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہ کثیر تعداد میں جنگل میں موجود ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں، جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس وقت میں کئی مرتبہ ایسے راستوں سے گزر ہوا جو کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ اس راستہ سے کس طرح گزرتے تھے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا اور دوسری طرف کانٹوں کو راستے سے ہٹاتا اور بہت احتیاط سے قدم رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا، دوسری طرف کانٹوں کو راستے سے ہٹاتا اور بہت احتیاط سے قدم رکھتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ یعنی جس طرح آدمی کانٹے دار
جگہ سے گزرتے ہوئے اپنے بدن اور کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے اپنے جسم اور روح کی حفاظت کرے، اس بات کا خوف ہو کہ کہیں گناہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو حرام سے بچ، اتق المحارم، تو گناہ سے بچ، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عبادت گزار بننے کا ایک انمول نسخہ بتایا۔ وہ انمول نسخہ کیا ہے؟ اتق المحارم، تو حرام سے بچ۔ اتقا یتقی، اس کا معنی لغت کے اعتبار سے بچنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جیسے معلوم ہوا کہ جس طرح انسان اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر آخرت کی منزل کی طرف لے جائے۔ تو اتقی المحارم، تو حرام سے بچ، تو لوگوں میں تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ متقی پرہیزگار بننے کے لیے 3 کاموں کی پابندی کیجیے۔ ابھی ہم نے تو یہ بڑا متقی کس کو کہتے ہیں، اور دوسری بات کہ صحابہ کی نظر میں تقوی کس کو کہا جاتا ہے، ابی بن کعب نے اس کی مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ تیسری بات، متقی بننے کے لیے کس کام کو کرنا پڑے گا، تو یاد رکھیے کہ متقی پرہیزگار بننے کے لیے 3 کاموں کی پابندی کیجیے۔ نمبر 1، شریعت میں جو کام اہم اور ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے طریقے اور نسخے بتاتا ہے تاکہ اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ 3 کاموں کی پابندی کیجیے۔ نمبر ایک، شریعت میں جو کام اہم اور ضروری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے طریقے اور نسخے بتاتا ہے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں متقی بننے کے 3 نسخے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو متقی بننے کے لیے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اللہ سے ڈرنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈر اور خوف کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے، اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کے بعد صحبت، ان کے پاس بیٹھنے سے۔ اس لیے فرمایا کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح کرا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔